بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں بہت خوبصورت تھی اتنی کہ جو ایک بار میرے چہرے پر نظر ڈال لیتا وہ میرا اسیر ہو جاتا۔ یہی وجہ تھی کہ میرے بہت اچھے رشتے آئے، لیکن میری ماں ہر اچھے آنے والے رشتے کو انکار کر دیا کرتی تھی۔ میں جب بھی ان سے انکار کی وجہ پوچھتی وہ ایک نہیں بلکہ بہت ساری باتیں بتا کر مجھے مطمئن کر دیا کرتی۔ لیکن جب امی نے ایک امیر اور خوبصورت لڑکے رشتے کو انکار کیا، ایسا محسوس ہوا کہ جیسے امی میرا رشتہ کرنا ہی نہیں چاہتی، اس لیے اس بار میں نے ان سے الجھنے لگی تھی۔ امی آپ چاہتی ہیں کہ میں ساری عمر نوکری کے نام پر دھکے کھاتی رہی ہوں اور آپ گھر بیٹھ کے میری کمائی اڑاتی رہیں، اسی لیے تو آپ کوئی نہ کوئی بہانہ بنا کر ہر رشتے سے انکار کر دیتی ہیں۔ پتہ نہیں کیسی ماں ہیں آپ جسے بیٹی کے مستقبل سے زیادہ اپنے مستقبل کی پرواہ ہے۔ آپ کو تو خوش ہونا چاہیے کہ میرا رشتہ کسی کھاتے پیتے گھرانے میں ہو گیا تو میں آپ کے خرچے زیادہ بہتر طریقے سے اٹھا سکوں گی۔ اس چند ہزار کی نوکری سے ہم ایسے ہی زندگی گزار سکتے ہیں۔ فاریہ نے اپنے سیل سے لیے گئے سوٹ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا تھا، اب میں اس سستے لائف سٹائل سے تنگ آ گئی ہوں۔ میں چاہتی ہوں کہ میں دنیا کی مہنگی سے مہنگی چیز منٹوں میں خرید لوں، شاپنگ مال سے ساری خریداری کروں، 5 اسٹار ہوٹلز میں کھانا کھاؤں، لیکن مجھے تو لگتا ہے کہ آپ کے ہوتے ہوئے میرا یہ خواب کبھی پورا نہ ہو سکے گا۔ پتہ نہیں کیسی ماں ہے آپ، مجھے تو کچھ سمجھ نہیں آتی۔ فاریہ یہ کہہ کر اپنے کمرے میں جانے لگی۔ سعدیہ بیگم کو کچھ بھی کہنے کا کوئی فائدہ نہیں تھا کہ وہ ہمیشہ اپنی مرضی کرنے کی عادی تھی۔ فاریہ مجھے تم سے یہ امید بالکل نہیں تھی کہ تم میرے بارے میں یعنی اپنی ماں کے بارے میں ایسا سوچو گی۔ میں چاہتی ہوں کہ تم صرف پاکستان کے ہوٹلز میں دھکے کھاتی نہ پھرو بلکہ پوری دنیا میں گھوم پھر کر انجوائے کرو۔ میرا کیا ہے، میری تو گزر گئی جیسے گزرنی تھی، تم نے ابھی پہاڑ جیسی زندگی گزارنی ہے، اسی لیے میں نہیں چاہتی کہ تم جلد بازی میں کوئی فیصلہ کرو۔ اگر تمہیں مجھ پر بھروسہ نہیں ہے تو جو دل میں آتا ہے وہ کرو، میں تمہیں منع نہیں کروں گی، لیکن پھر بعد میں روتی ہوئی میرے پاس نہ آنا۔ سعدیہ بیگم نے رونے والی شکل بناتے ہوئے کہا تو فاریہ کو اپنی باتوں پر شرمندگی ہونے لگی۔ اچھا پلیز اب آپ روئیے مت، میرا مطلب آپ کو رلانے کا تو ہرگز نہیں تھا۔ میں جانتی ہوں کہ آپ میرے لیے کچھ بہت اچھا ہی سوچ رہی ہوں گی، لیکن میں بھی کیا کروں، چند ہزار کے لیے صبح سے شام تک دھکے کھانے پڑتے ہیں اور جب تنخواہ ہاتھ میں آتی ہے پتہ ہی نہیں چلتا کہ کب آئی اور کب چلے گی۔ میں ابھی آٹے دال کا حساب کرتے کرتے تنگ آ گئی ہوں ماں، لیکن ٹھیک ہے آپ کہہ رہی ہیں تو میں انتظار کر لیتی ہوں۔ فاریہ کی بات سن کر سعدیہ بیگم نے سکون کا سانس لیا اور ٹی وی کی طرف متوجہ ہو گئی۔ وہ فاریہ کی باتوں میں آ کر گھاٹے کا سودا نہیں کرنا چاہتی تھی۔ فاریہ کے لیے جیسا رشتہ انہیں درکار تھا ویسا ایک بھی رشتہ ابھی تک نہیں ملا تھا، لیکن بہت جلد سعدیہ بیگم کا انتظار ختم ہوا اور انہیں فاریہ کے لیے بالکل ویسا ہی رشتہ مل گیا جیسا کہ وہ چاہتی تھی۔ اب بس فاریہ کو راضی کرنا تھا۔ وہ بہت اچھی طرح جانتی تھی کہ فاریہ کو رضامند کرنا اتنا آسان نہیں ہوگا، لیکن انہیں اس بات کی زیادہ پریشانی نہیں تھی کیونکہ وہ ہر مشکل سے مشکل کام چٹکیوں میں کر لیا کرتی تھی۔ چند دن بعد ہی انہیں فاریہ کے لیے ٹھیک ویسا رشتہ مل گیا جیسا کہ وہ چاہتی تھی۔ ٹھیک ہے رشیدہ، میں جلدی نکاح کرنے کے لیے بلا لوں گی، بس تم نے ان صاحب کو کہہ دینا کہ جائیداد کے کاغذات ساتھ لے کر آئیں گے، اگر وہ کاغذات نہ لائے تو نکاح کے بغیر ہی واپس جانا پڑے گا۔ سعدیہ نے دو ٹوک لہجے میں کہا تو رشیدہ اس بات میں سر ہلاتی جانے کے لیے اٹھ کھڑی ہوئی۔ اسے ان سب باتوں سے کوئی سروکار نہیں تھا، اسے تو بس دونوں طرف سے ملنے والی موٹی رقم سے مطلب تھا۔ فاریہ میں نے تمہارا رشتہ کر دیا ہے، کل شام کو تمہارا نکاح ہے، اس لیے بس اب نوکری چھوڑ دو، اب تم ارب پتی بننے والی ہو۔ ہاں لیکن تمہیں ارب پتی بننے کے لیے تھوڑی سی قربانی ضرور دینا پڑے گی اور مجھے پورا یقین ہے کہ یہ قربانی گھاٹے کا سودا نہیں ہوگا۔ ماں کی بات سن کر فاریہ بیزاری سے کہنے لگی، امی جو کچھ کہنا ہے سیدھی طرح بتا دیں، پہلیاں نہ بھجوائیں، کس کا رشتہ ہے اور کون سی قربانی ہے، کچھ بتائیں گی تو پتہ چلے گا نا۔ رشیدہ نے بتایا کہ بس اس کی عمر کوئی 40 یا 50 سال ہے، پہلی بیوی کب سے مر گئی ہے، کوئی اولاد بھی نہیں ہے، اربوں کی پراپرٹی کا اکیلا مالک ہے، کب سے اپنے لیے رشتے کی تلاش کر رہا تھا، اس کی بس ایک ہی ڈیمانڈ تھی کہ لڑکی کم عمر اور خوبصورت ہو۔ رشیدہ نے تمہاری تصویر دکھائی تو وہ بڈھا دل و جان سے فدا ہو گیا ہے، تم سے شادی کرنے کے لیے مرا جا رہا ہے، حالانکہ عمر تو ویسے بھی اس کی مرنے والی ہی ہے۔ سعدیہ بیگم نے قہقہ لگاتے ہوئے کہا، امی یہ سب آپ کیا بول رہی ہیں، میں کسی بھی صورت اس بڈھے سے شادی نہیں کروں گی۔ میں آپ کو بہت دن سے بتانے کی کوشش کر رہی ہوں میں شاہد کو پسند کرتی ہوں اور اسی سے شادی کروں گی۔ آپ رشیدہ کو بھی فون کر کے انکار کر دیں، اور اگر آپ اس بڈھے سے میرا رشتہ کرنا چاہتی ہیں تو اپنے رشتے کی بات چلا لیں، مجھے بالکل بھی کوئی اعتراض نہیں ہوگا۔ فاریہ کے کہنے پر سعدیہ بیگم کھا جانے والی نظروں سے اسے دیکھنے لگی۔ یہ شاہد کون ہے، کیا کرتا ہے اور اس کا کتنا بینک بیلنس ہے، تم نے مجھے پہلے کیوں نہیں بتایا؟ میں اس لڑکے کا بیک گراؤنڈ جانے بغیر تمہیں اسے شادی نہیں کرنے دوں گی۔ سعدیہ بیگم کے کہنے پر فاریہ جھنجھلا کے، امی آپ ہر رشتے کو پیسے کے ترازو میں نہ تولا کریں، شاہد زیادہ امیر نہیں ہے لیکن مجھ سے محبت تو کرتا ہے، مجھے اس کے ساتھ کے علاوہ کچھ بھی نہیں چاہیے،
اور آپ اپنی فکر نہ کریں، میں شاہد سے بات کر چکی ہوں، وہ آپ کو اپنے ساتھ رکھنے کے لیے تیار ہے۔ ویسے بھی اس کی فیملی میں کوئی نہیں ہے، وہ بالکل اکیلا رہتا ہے، ہم دونوں اس کے گھر میں رہیں گے، کوئی مسئلہ نہیں ہوگا، اچھی خاصی تنخواہ ہے اس کی، اور پھر میں بھی نوکری نہیں چھوڑوں گی، اس زندگی سے تو بہت بہتر لائف سٹائل ہو جائے گا ہمارا۔ شاہد کم سے کم مجھے آٹے دال کے بھاؤ میں پڑنے تو نہیں دے گا نا؟ فاریہ کی باتیں سن کر سعدیہ بیگم حیران اور پریشان رہ گئی۔ کل تک 5 اسٹار ہوٹل کی باتیں کرنے والی فاریہ شادی کے بعد بھی نوکری کرنے کی باتیں کر رہی تھی۔ وہ سمجھ گئی تھی کہ گھی اب سیدھی انگلی سے نکلنے والا نہیں ہے، فاریہ کو منانے کے لیے چاپلوسی سے کام لینا پڑے گا۔ پہلے میری پوری بات تو سن لو، میں تمہارے ساتھ کوئی زبردستی تو نہیں کر رہی، شام تک سوچ لو۔ میں نے اس بڈھے کے سامنے شرط رکھی ہے، نکاح سے پہلے اسے اپنی ساری جائیداد تمہارے نام کرنا ہوگی، اور سب سے ضروری بات 1-2 دن میں ہی اس بڈھے کا کام تمام ہو جائے گا، اس کے بارے میں پوچھنے والا کوئی بھی نہیں ہے، اس لیے ہم دونوں آرام سے اس کی دولت پہ عیاشی کریں گے۔ کچھ عرصے بعد تمہیں جس سے شادی کرنا ہوئی تم کر لینا، میں تمہیں منع نہیں کروں گی، مجھے تمہاری خوشی کے علاوہ کچھ بھی تو عزیز نہیں، میں تمہیں اپنی طرح ایک ہی چیز کے لیے ترستا ہوا نہیں دیکھ سکتی، خالی محبت سے پیٹ نہیں بھرا کرتا۔ ابھی تمہیں میری باتیں غلط لگ رہی ہیں تو جو تم کہو گی میں وہ کرنے کے لیے تیار ہوں، میرا کیا ہے، میری تو زندگی جیسے گزر گئی، تمہارے سامنے تمہاری پوری زندگی پڑی ہے، اس لیے جو بھی فیصلہ کرنا ہے سمجھ کر کرنا، ایسا موقع بار بار نہیں ملتا۔ ماں کی باتیں سن کر فاریہ سوچ میں گم ہو گئی۔ سودا ویسے گھاٹے کا نہیں ہے، زندگی گزارنے کے لیے سب ضروری پیسہ ہے، ایک نام نہاد شادی سے میری آنے والی زندگی پر کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ فاریہ نے جب اس بارے میں سوچا تو اسے بس فائدہ ہی فائدہ نظر آیا، اس لیے اس نے نکاح کے لیے رضامندی ظاہر کر دی۔ اس کی ہاں سن کر سعدیہ بیگم حد سے زیادہ خوش تھی، ان کی برسوں کی خواہش پوری ہونے والی تھی۔ وہ ہمیشہ سے چاہتی تھی کہ ان کے آگے پیچھے پیسے کی ریل پیل ہو، اپنی پوری جوانی کو انہوں نے اسی کوشش میں گزار دیا تھا، لیکن شاید ان کی قسمت میں کامیابی نہیں تھی۔ جس بندے سے دولت کے لیے شادی کے چند دن بعد ہی وہ سڑک پر آ گیا اور ان کے سارے خواب چکنا چور ہو گئے۔ ابھی میں اس غم میں سنبھل نہیں سکی تھی کہ ماں بننے کی خبر نے مجھے مزید الجھا کے رکھ دیا۔ میں جو فرید سے طلاق لینے کا سوچ رہی تھی، لیکن یہ سوچ صرف سوچ ہی رہ گئی تھی۔ وقت گزرا اور میری جھولی میں ایک بیٹی آ گئی۔ میری اور فرید کی ہمیشہ لڑائی رہا کرتی، کیونکہ میں ہر چھوٹی سے چھوٹی چیز کے لیے کئی دنوں انتظار کر سکتی تھی۔ وہ اپنی شادی شدہ زندگی بوجھ کی طرح گزار رہی تھی۔ شادی کے 3 سال بعد ان کی زندگی اس بوجھ سے آزاد ہو گئی تھی۔ ایک روڈ ایکسیڈنٹ نے انہیں بیوگی کی سفید چادر اڑا دی تھی۔ سب رشتہ دار سعدیہ کی جوانی میں بیوہ ہو جانے پر افسوس کر رہے تھے، جبکہ وہ بہت مطمئن تھی۔ واپس ماں کے گھر آ کر اپنی نئی زندگی کا آغاز کیا۔ فاریہ کو اپنی ماں کے سپرد کر کے وہ نوکری کے نام پر خوب عیاشیاں کرتی رہی۔ سعدیہ نے کسی امیر ترین بندے کو پھنسانے کی بہت کوشش کی، لیکن کامیاب نہ ہو سکی۔ سعدیہ نے شادی کا خیال دل سے نکالا اور افیئرز کے نام پر گھومنا پھرنا اور زندگی کو بھرپور طریقے سے انجوائے کرنا شروع کر دیا۔ اس نے فاریہ کے جوان ہونے کا بہت شدت سے انتظار کیا تھا، تاکہ کوئی امیر کبیر بندہ پھانس کر فاریہ کے ذریعے اپنی خواہشات کو پورا کر سکے۔ اب وہ وقت دور نہیں تھا، ان کا انتظار اور کوششیں رنگ لے آئی تھیں۔ اگلے دن 80 سالہ رفیق جائیداد کے پیپرز اور 5 عدد بندوں کے ساتھ نکاح کرنے آ گیا۔ فاریہ نے اس عمر رسیدہ بیٹے کو دیکھا تو نکاح کرنے سے انکار کر دیا۔ آپ نے تو کہا تھا کہ اس کی عمر 50 سال ہے۔ امی، آپ میرے ساتھ ایسا کیا کر سکتی ہیں؟ اور اگر شاہد کو اس کے بارے میں پتہ چل گیا تو وہ کبھی مجھ سے شادی بھی نہیں کرے گا۔ آپ کیوں میری محبت کی دشمن بن گئی ہیں؟ میں ہرگز اس بابے کے ساتھ شادی نہیں کروں گی۔ اگر نکاح اتنا ہی ضروری ہے تو آپ خود کر لیں۔ فاریہ نے بدتمیزی سے کہا۔ اس کی خوبصورتی کا ایک عالم دیوانہ تھا، اسے کوئی بھی اپنی عمر کا امیر اور ہینڈسم لڑکا بہت آرام سے مل سکتا تھا۔ وہ ماں کی باتوں میں آ کر اپنے پیروں پر کلہاڑی نہیں مارنا چاہتی تھی۔ فاریہ کیوں پاگلوں جیسی باتیں کر رہی ہو؟ میں نے کہا تھا نا، وہ شخص نکاح سے پہلے اپنی ساری جائیداد تمہارے نام کر دے گا اور نکاح کے بعد اسے میں تمہاری زندگی سے باہر کر دوں گی، اور وہ بھی آج ہی۔ تو پھر تم اتنا واویلا کیوں کر رہی ہو؟ تمہیں بس نکاح نامے پر سائن کرنا ہے، باقی سب مجھ پر چھوڑ دو، میں سب کچھ خود ہی سنبھال لوں گی۔ ایک کاغذ کے ٹکڑے پر سائن کرنے کے بدلے انہیں بیٹھے بٹھائے اربوں روپے مل جائیں گے۔ میں تمہیں پہلے بھی کہہ چکی ہوں کہ میرے حصے کے پیسے مجھے دے دینا اور تم جس سے چاہو اسے شادی کر لینا، مجھے کوئی اعتراض نہیں ہوگا۔ مجھے بس اپنے حصے کے پیسے چاہیے۔ میں یہ سب شغل میلے کے لیے نہیں کر رہی، اس سب کا مقصد اس بڈھے کی دولت ہتھیانا ہے، باقی تمہاری مرضی ہے۔ سعدیہ بیگم نے گہری سوچ میں ڈوبی فاریہ کی طرف دیکھ کر لاپرواہی سے کہا۔ وہ اپنی بیٹی کو بہت اچھی طرح جانتی تھی، اس معاملے میں وہ بالکل اپنی ماں یعنی ان پر گئی تھی۔ وہ دونوں پیسوں کے لیے کچھ بھی کر سکتی تھی۔ خالی خولی صورت کے بل بوتے پر تم شاہد کے دل پر بہت کم عرصہ راج کر سکو گی۔ ہاں، اگر تمہارے پاس خوبصورتی کے ساتھ ساتھ دولت بھی ہوگی تو وہ پوری زندگی تمہارا اسیر بن کر رہے گا، ہر طرف سے فائدہ تمہارا ہی ہے۔
اس لیے جذبات میں آ کر انکار نہ کرو۔ ابھی تم نے کون سا اس بڈھے کے ساتھ رہنا ہے؟ نکاح کے بعد میں اسے ہمیشہ کے لیے یہاں سے رفو چکر کر دوں گی۔ سعدیہ بیگم اسے سمجھانے کی سر توڑ کوششیں کر رہی تھی۔ گھر آئی لکشمی کو اس کی بے وقوفی کی وجہ سے ہاتھ سے جانے نہیں دینا چاہتی تھی۔ اچھا ٹھیک ہے، میں نکاح کرنے کے لیے تیار ہوں، لیکن ایک بات آپ بہت اچھی طرح سمجھ لیں، میں اسے 1 منٹ کے لیے بھی اپنے قریب برداشت نہیں کروں گی۔ نکاح ہونے کے بعد آپ مجھے کوئی اور کہانیاں سنانے مت بیٹھ جانا، اس کے بعد میں آپ کی مزید کوئی بات نہیں مانوں گی۔ فاریہ کی بات سن کر سعدیہ بیگم نے اس بات میں سر ہلایا اور اسے لے کر لاؤنج میں آ گئی۔ رفیق نے نکاح سے پہلے اپنی جائیداد کے کاغذات فاریہ کے حوالے کیے اور نکاح ہونے کے کچھ ہی دیر بعد کسی ضروری کام کا کہہ کر چلا گیا۔ فاریہ بہت خوش تھی اور اس سے بھی کہیں زیادہ سعدیہ بیگم خوشیاں منا رہی تھی۔ اس دن کے بعد جب کبھی فاریہ سے ملنے نہیں آیا اور نہ فاریہ نے ان کے متعلق ماں سے پوچھنے کی زحمت کی، تو وہ دونوں ایک لگژری لائف گزار رہی تھی۔ بیٹھے بٹھائے ان کے ہاتھ قارون کا خزانہ لگ گیا تھا۔ کچھ دن تو گھر کی سیٹنگ اور شاپنگ وغیرہ میں گزر گئے۔ اس سب سے فارغ ہونے کے بعد فاریہ کو شاہد کا خیال آیا۔ امی، میں شاہد کو آپ سے ملوانا چاہتی ہوں، جیسا آپ چاہتی تھی میں نے بالکل ویسا ہی کیا، اور جیسا آپ چاہتی تھی بالکل ویسا ہی ہوا۔ ہمیں اس بڈھے کی دولت مل گئی اور اسے بھی اپنے ٹھکانے لگا دیا۔ اب ہمیں کسی سے ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں، کیونکہ اس قصے کو 4 ماہ بیت چکے ہیں۔ اگر کچھ برا ہونا ہوتا تو اب تک ہو جاتا۔ ویسے بھی آپ نے ہی بتایا تھا کہ اس کے آگے پیچھے تو کوئی ہے نہیں، اس لیے تو اب تک کوئی اس کی جائیداد کا دعوے دار بھی بن کر سامنے نہیں آیا۔ فاریہ نے نیل پالش لگاتے ہوئے لاپرواہی سے کہا تو سعدیہ بیگم بیچ و تاب کھا کر رہ گئی تھی۔ ساری محنت ان کی تھی اور فاریہ ہر چیز کے اکیلے ہی مالک بن کر بیٹھی تھی۔ وہ سینکڑوں بار اسے اپنے حصے کی جائیداد ان کا نام کرنے کا کہہ چکی تھی، لیکن فاریہ ہمیشہ یہ کہہ کر ٹال دیا کرتی کہ آپ اور میں الگ تھوڑی ہیں، جو میرا ہے وہ آپ کا بھی ہے اور جو آپ کا ہے وہ میرا ہے۔ ایسی باتیں کر کے مجھے شرمندہ نہ کیا کریں، آپ پہلے بھی میری ذمہ داری تھی، اب بھی میری ذمہ داری ہیں اور ہمیشہ رہیں گی۔ لیکن سعدیہ بیگم ہر حال میں اپنا حصہ اپنے نام کروانا چاہتی تھی، لیکن فاریہ کا ایسا کوئی ارادہ نظر نہیں آ رہا تھا اور اب وہ شاہد کو بلانے کی بات کر رہی تھی۔ شاہد کے یہاں آنے کا مطلب تھا کہ وہ دونوں اس پوری جائیداد کے مالک بن کر بیٹھ جائیں گے اور وہ ان دونوں کا کچھ نہیں کر سکے گی۔ امی کہاں کھو گئی ہیں؟ میں آپ سے کچھ پوچھ رہی ہوں اور آپ ہیں کہ جواب ہی نہیں دے رہی۔ بتائیں نا، شاہد کو کب میں گھر میں بلاؤں؟ اوہو، میں بھی کتنی پاگل ہوں، پہلے اسے رابطہ تو کر لوں۔ ان دنوں اتنی مصروف رہی ہوں کہ اسے رابطہ ہی نہیں کر سکی، اور ویسے بھی میں اپنے سارے معاملات کو حل کرنے کے لینے کے بعد ہی اسے رابطہ کرنا چاہتی تھی۔ فاریہ کی بات سن کر سعدیہ بیگم کے ذہن میں خیال بجلی کی تیزی سے آ گیا۔ وہ بیٹھے بیٹھے جائیداد اپنے نام کروانے کا منصوبہ بنا چکی تھی۔ فاریہ، تم نے بالکل ٹھیک کہا، جو ابھی تک شاہد سے رابطہ نہیں کیا، میں تو کہتی ہوں چند دن اور انتظار کر لو، ایسا نہ ہو کہ یہ گھر اور دولت دیکھ کر اسے ہم پر شک ہو جائے اور نکاح والا راز کھل جائے۔ اگر ایسا کچھ ہوا تو وہ تم سے کبھی شادی نہیں کرے گا۔ اس گھر اور جائیداد کے بارے میں شاہد کو کیا بتانا ہے؟ میں کچھ سوچتی ہوں، کچھ ایسا جس میں کسی بھی قسم کی کوئی شک کی گنجائش نہ ہو۔ اگر اسے ذرا سا بھی شک ہو گیا تو تمہارا رشتہ خطرے میں پڑ جائے گا، اور میں ایسا بالکل بھی نہیں چاہتی۔ اس لیے ہمیں ہر قدم بہت پھونک پھونک کر رکھنا ہے۔ جلد بازی میں اٹھایا گیا کوئی بھی قدم ہمارے بنے بنائے کھیل کو بگاڑ سکتا ہے۔ بات سن کر فاریہ اپنی جگہ سے اٹھی اور ان کے گلے لگ گئی۔ امی، آپ بہت اچھی ہیں، آپ کی وجہ سے میں اتنی اچھی زندگی گزار رہی ہوں۔ اگر آپ مجھے اس وقت نہ سمجھاتی تو میں اب تک چند ہزار کے لیے دفتروں کے دھکے کھا رہی ہوتی۔ فاریہ نے ان کے منہ پر پیار کرتے ہوئے کہا تو سعدیہ بیگم مسکرانے لگی۔ اگلے دن وہ دونوں شام کی چائے ڈھیروں لوازمات کے ساتھ نوش فرما رہی تھی۔ اچانک فاریہ کا فون گنگنانے لگا۔ اس نے فون اٹھا کر دیکھا تو اسکرین پر انجان نمبر چمک رہا تھا۔ کال ریسیو کر کے فون کان سے لگایا۔ کال کرنے والے کی بات سن کر اس کی اوسان خطا ہو گئے۔ میڈم، آپ کے شوہر رفیق صاحب کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے، اس وقت وہ ہسپتال میں زندگی اور موت کی جنگ لڑ رہی ہیں۔ میں آپ کو ہسپتال کا ایڈریس بھیج رہا ہوں، آپ جلد سے جلد پہنچے۔ وہ آپ سے اپنی جائیداد کے بارے میں کچھ بات کرنا چاہتے ہیں۔ فاریہ یہ بات سن کر گمسم ہو گئی۔ اسے سمجھ ہی نہیں آ رہی تھی کہ وہ کیا جواب دے۔ میں کسی رفیق نام کے بندے کو نہیں جانتی، مہربانی کر کے آئندہ اس نمبر پہ کال نہ کیجیے گا، ورنہ تو میں پولیس میں کمپلین کر دوں گی۔ فاریہ نے یہ کہہ کر فون کاٹ دیا اور لمبے لمبے سانس لے کر خود کو نارمل کرنے لگی۔ اتنا پریشان کیوں ہو رہی ہو؟ کس کا فون تھا؟ کچھ بتاؤ تو صحیح، میرا دل بیٹھا جا رہا ہے۔ سعدیہ بیگم نے اپنے دل پر ہاتھ رکھتے ہوئے پریشانی سے کہا تھا، میں کسی انجان نمبر سے کال آئی تھی اور وہ رفیق کے بارے میں بات کر رہا تھا۔ فاریہ نے انہیں ساری بات بتائی تو وہ بھی بہت پریشان ہو گئے۔ یہ تو بہت پریشانی کی بات ہے، اس کا مطلب ہے کوئی تو ہے جو تمہارے نکاح کے متعلق جانتا ہے، اور رفیق تو اسی دن مر گیا تھا جس دن تم سے نکاح ہوا۔ اس کا مطلب ہے کوئی پیسے لینے کے لیے ہمیں بلیک میل کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ سعدیہ بیگم نے خوفزدہ نظروں سے اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا تو وہ مزید پریشان ہو گئے۔ اسے ماں کی بات ٹھیک لگ رہی تھی۔ سعدیہ بیگم کے مطابق رفیق تو مر چکا تھا، تو پھر کوئی ایکسیڈنٹ والا جھوٹ بلیک میل کرنے کے لیے ہی بول رہا ہوگا۔
فاریہ وہ جتنے پیسے مانگے گا ہم اسے دے دیں گے، تھوڑی بہت پیسے دے دینے سے ہمیں کچھ فرق نہیں پڑے گا، لیکن اگر کسی کو کچھ بھی پتہ چل گیا تو ہم بہت بڑی مصیبت میں پھنس جائیں گے۔ میں اس عمر میں کورٹ کچہریوں کے چکر نہیں کاٹ سکتی اور نہ ہی اپنی جوانی جہاں بیٹی کو ان معاملات میں الجھانا چاہتی ہوں۔ سعدیہ بیگم کے کہنے پر وہ زور زور سے نفی میں سر ہلانے لگی۔ امی یہ آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ اگر ہم نے ایک بار ڈر کے کسی کو پیسے دے دیے تو ان کا حوصلہ بلند ہو جائے گا اور وہ بار بار ہمیں بلیک میل کریں گے۔ میں ایسے سڑک چھاپ لوگوں کا مقابلہ کرنا بہت اچھی طرح جانتی ہوں۔ آپ پریشان نہ ہو، میں سب کچھ سنبھال لوں گی۔ میں ڈر ڈر کے زندگی گزارنا نہیں چاہتی۔ ہم نے یہ سب سکون سے زندگی گزارنے کے لیے کیا ہے، کسی سے بلیک میل ہونے کے لیے اتنی محنت نہیں کی، اس لیے آپ پریشان نہ ہو، میں کچھ نہ کچھ کرتی ہوں۔ فاریہ کی باتیں سن کر سعدیہ بیگم مطمئن ہوگی۔ اس دن کے بعد ہر روز کسی نہ کسی انجان نمبر سے فاریہ کو کالز آنے لگی، لیکن اس نے کوئی بھی انجان کال ریسیو نہ کرنے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ کچھ دن بعد خود ہی کالز آنا بند ہوگی۔ فاریہ خوش تھی کہ اس نے انجان کال سے خوفزدہ نہ ہو کر بہت جلد اپنی جان چھڑوا لی تھی، لیکن یہ اطمینان بہت تھوڑے وقت کے لیے تھا۔ کچھ دن بعد دروازے پر دستک ہوئی۔ اس نے دروازہ کھولا، سامنے پولیس کو دیکھ کر پریشان ہوگی۔ کیا آپ ہی فاریہ ہیں؟ انسپکٹر کے پوچھنے پر اس نے ڈرتے ڈرتے اس بات میں سر ہلا دیا۔ ہم آپ کو آپ کے شوہر رفیق امجد کے قتل کے جرم میں گرفتار کرنے آئے، آپ کو ابھی اور اسی وقت ہمارے ساتھ چلنا ہوگا۔ لیڈی کانسٹیبل اسے گرفتار کرنے کے لیے آگے بڑھی تو وہ اس کے ہاتھ جھٹک کر بھاگتی ہوئی سعدیہ بیگم کے پاس چلے گئی۔ امی دیکھیں نا یہ لوگ کیا کہہ رہے ہیں، میں نے کسی کو نہیں مارا، میں ان کے ساتھ نہیں جاؤں گی، پلیز آپ کچھ کریں۔ فاریہ پاگلوں کی طرح بولتی جا رہی تھی۔ مجھے معاف کر دو، میں تمہارے لیے کچھ نہیں کر سکتی، تم نے رفیق کو مارا ہے، سزا تو ملے گی۔ ماں کی بات پر فاریہ نے حیرانی سے سر اٹھایا تو سامنے جھڑکی میں کھڑے بندے کو دیکھ کر دنگ رہ گئی۔ وہاں رفیق کھڑا تھا اور اسے دیکھ کر وہ مسکرا رہا تھا۔ یہ تو زندہ ہے، لیکن یہ تو کہہ رہی ہے کہ مر چکا ہے، اس کا مطلب ہے کہ میرے ساتھ کھیل کھیلا گیا ہے، میں نے تو یہ سب ماں کے کہنے پر کیا تھا، اس کا مطلب ہے کہ امی بھی اس سازش میں شامل تھیں، یعنی میری سگی ماں نے مجھے بے وقوف بنایا۔ امی آپ میرے ساتھ ایسا کیوں کر رہی ہیں، کیا بگاڑا ہے میں نے آپ کا؟ فاریہ اونچا اونچا بولنے لگی۔ سعدیہ بیگم کوئی بھی جواب دینے کے بجائے بس روتی جا رہی تھی۔ پولیس فاریہ کو لے کر جا چکی تھی۔ میرا یقین کرے میں نے کسی کو نہیں مارا، اور ویسے بھی جس کے قتل کے جرم میں آپ نے مجھے گرفتار کیا ہے وہ شخص مرا نہیں بلکہ زندہ ہے، میں نے ابھی کچھ دیر پہلے اسے اپنے گھر کے باہر دیکھا تھا۔ اس کے کہنے پر لیڈی کانسٹیبل نے اسے ڈانٹ کر خاموش کروانے کی کوشش کی۔ اگر آپ کو مجھ پر یقین نہیں ہے تو نہ کریں، لیکن ایک بار تحقیقات تو کریں، سب کچھ تو سامنے ہے، آپ کے سامنے بھی آ جائے گا، وہ شخص زندہ ہے، میں یقین سے کہہ سکتی ہوں کہ وہ میری ماں اور شخص مل کر یہ سب کچھ کر رہے ہیں۔ فاریہ نے اپنے نکاح سے لے کر آج تک کی ایک ایک بات پولیس کو بتا دی۔ پولیس نے تحقیقات کرنا شروع کی تو فاریہ کی بات سچ ثابت ہوئی۔ رفیق امجد نام کا بندہ زندہ تھا اور سعدیہ بیگم کے ساتھ مسلسل رابطے میں تھا۔ اس سازش سے فاریہ کو کوئی تعلق نہیں تھا، اس لیے اسے چھوڑ دیا گیا۔ فاریہ گھر جانے کے بجائے اپنے دوست کے گھر آ گئی۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ گھر جا کر وہ مزید کسی مشکل کا شکار ہو جائے۔ پولیس کو مزید تحقیقات کرنے پر پتہ چلا کہ رفیق امجد منشیات کا کاروبار کرتا تھا۔ پولیس نے سارے ثبوت اکٹھا کرنے کے بعد رفیق اور سعدیہ کو گرفتار کر لیا۔ میں بھی سوچ نہیں سکتی تھی کہ آپ میرے ساتھ ایسا بھی کر سکتی ہیں، آپ تو ماں کہنے کے لائق بھی نہیں ہیں، اپنی بیٹی کے ساتھ اتنا بڑا دھوکہ کیا، کیوں کیا آپ نے یہ سب؟ فاریہ کے کہنے پر سعدیہ پھوٹ پھوٹ کے رونے لگی تھی۔ اپنی لالچ میں وہ برائی کے راستے پر اتنی دور تک نکل گئی تھی کہ اب واپسی ناممکن تھی۔ پیسے کی لالچ نے انہیں اندھا کر دیا تھا، اتنا اندھا کہ انہوں نے اپنی ہی بیٹی کو مہرہ بنا لیا۔ رفیق منشیات کا کاروبار کیا کرتا تھا، اس کے خلاف ہزاروں کے کیسز تھے، لیکن وہ ہر کیس سے پیسے کے زور پر خود کو بچا لیا کرتا تھا۔ لیکن اس بار اس کے نشے کا نشانہ ایک وزیر کا بیٹا بن گیا اور وہ اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھا۔ یہ کیس اتنا ہائی لیول کا تھا کہ اسے اپنی جان بچانا مشکل ہو گیا۔ اپنی جان بچانے کے لیے اس نے روپوش ہونے کا فیصلہ کیا، لیکن روپوش ہونے سے پہلے اسے اپنی جائیداد کو محفوظ کرنا تھا، ورنہ تو حکومت نے اس کی ساری جائیداد ضبط کر لینا تھی۔ رشیدہ کے ذریعے اس کا رابطہ سعدیہ بیگم سے ہوا۔ ڈیل کے مطابق اس نے 50 لاکھ سعدیہ بیگم کو دیے اور فاریہ سے نکاح کر کے اپنی ساری جائیداد اور بینک بیلنس اس کے نام کر دیا۔ سعدیہ بیگم ایک بات کان کھول کر سن لو، میری ساری نظر تم دونوں پر ہوگی، اگر تم نے کچھ بھی ایسا ویسا کرنے کی کوشش کی تو سیدھا اوپر جاؤ گی۔ فاریہ میری بیوی ہے، اس لیے وہ میرا پیسہ جیسے چاہے خرچ کر سکتی ہے، اس کے اوپر کوئی پابندی نہیں ہے۔ تم نے اسے جو بھی کہہ کر نکاح پر راضی کیا میں کچھ نہیں جانتا، لیکن اب وہ میرے نکاح میں ہے، اس لیے بات کا خاص خیال رکھنا کہ وہ ادھر ادھر اپنا دل نہ بہلاتی پھرے۔ اگر ایسا کچھ ہوا تو میں تم دونوں کو زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ رفیق نے جانے سے پہلے سعدیہ بیگم کو وارننگ دی۔ سعدیہ بیگم نے اسے یقین دلوایا تھا کہ جیسا وہ چاہتا ہے بالکل ویسا ہی ہوگا۔ رفیق کے جانے کے بعد سعدیہ چاہتی تھی کہ فاریہ کسی طرح جائیداد کا کچھ حصہ اس کے نام کر دے تاکہ رفیق کے آنے کے بعد وہ اسی طرح عیاشی والی زندگی گزار سکے، لیکن فاریہ نے ان کے نام پر کچھ بھی نہیں کیا۔ پھر انہوں نے رونگ کالز کروا کر فاریہ سے پیسے لینے کی کوشش کی تھی، لیکن اب بھی فاریہ ان کے دام میں نہ آ سکی۔ یہ دیکھ کر وہ غصے سے پاگل ہو رہی تھی۔ یہ سب کچھ تو انہوں نے اپنے لیے کیا تھا،
لیکن ان کے ہاتھ کچھ بھی نہیں لگ رہا تھا۔ اگر مجھے کچھ نہیں مل رہا تو میں فاریہ کو بھی اکیلے یہ سب کچھ ہضم نہیں کرنے دوں گی۔ کانٹے چونے میں نے اور سارے پھول اس فاریہ کے حصے میں آ گئے۔ کروڑوں روپے کی مالک بن کر بیٹھی ہے اور میرے ہاتھ پہلے بھی خالی تھے اور اب بھی خالی ہیں۔ جب یہ اتنی خود غرض بن رہی ہے تو میں بھی اس کی ماں ہوں، اس کے پاس کچھ بھی نہیں رہنے دوں گی۔ چٹکیوں میں آنے والے پل میں اسے سڑک پر نہ بٹھا دیا تو میرا نام بھی سعدیہ نہیں۔ وہ حسد کی آگ میں اتنی بری طرح جا رہی تھی کہ اپنی بیٹی کو ہی اس آگ میں لپیٹ میں لے لیا۔ پھر اس نے رفیق کو فون کیا اور فاریہ کے معشوقوں کی ایک لمبی لسٹ گنواتے ہوئے کہا کہ میں نے آپ کا نمک کھایا ہے، اس لیے یہ سب کچھ بتا رہی ہوں۔ فاریہ کو آپ میری ذمہ داری پہ چھوڑ کر گئے تھے، لیکن اب میں مزید یہ ذمہ داری نہیں اٹھا سکتی، وہ میرے ہاتھوں سے نکل چکی ہے۔ دولت کی ریل پیل نے اس کا دماغ بالکل ہی خراب کر دیا ہے۔ میں آپ کو بتانا تو نہیں چاہتی لیکن بتانا مجبوری ہے، ورنہ تو آپ یہاں آ کر مجھے زندہ نہیں چھوڑیں گے۔ فاریہ کسی شاہد نامی لڑکے سے بہت جلد شادی کرنے والی ہے۔ یہ سن کر رفیق غصے سے پاگل ہو گیا۔ ابھی وہ دنیا کے سامنے نہیں آ سکتا تھا، اس لیے پھر ان دونوں نے فاریہ کو سزا دینے کا، اسے قتل کرنے کے کیس میں پھنسانے کی سازش کی تھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے فاریہ کا ساتھ دیا، وہ بچ گئی اور وہ دونوں قانون کے شکنجے میں پھنس گئے۔ فاریہ رفیق سے خلا لے کر شاہد سے شادی کر چکی تھی۔ اس نے شاہد کو شادی سے پہلے ہر ایک بات سچ سچ بتا دی تھی، اس لیے وہ دونوں خوشگوار ازدواجی زندگی گزار رہے تھے اور اس کے خلاف سازش کرنے والے رفیق اور سعدیہ جیل میں چکی پس رہے تھے۔ فاریہ نے منشیات کے پیسوں سے بنائی گئی ساری جائیداد کو منشیات کا علاج کرنے والے اسپتال کی تعمیر پر لگا دیا۔ ایسا کر کے اسے بہت سکون ملا کیونکہ وہ اپنی ماں کی طرح آسائشات کے پیچھے بھاگ کر اپنے پیروں کو زخم خوردہ نہیں کرنا چاہتی تھی۔ شاہد سے شادی کرنے کے بعد اسے پتہ چلا کہ خوشیاں پیسوں سے نہیں، انسانوں سے جڑی ہوتی ہیں۔ ہماری ویڈیو اگر آپ کو پسند آئی ہے تو ضرور لائک کیجیے، اپنی رائے دینا چاہیں تو کمنٹس کیجیے، اچھی لگے تو شیئر کیجیے۔ اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور کیجیے اور بیل آئیکن پر لازمی کلک کیجیے تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو آپ تک بر وقت پہنچ سکے۔